یہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر آ جائیں تو ان کو حوصلے کے ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے برداشت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ سب برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اور پھر جب ظاہر ہے جیسے ایک باپ ہوتا ہے، جیسے ایک ماں باپ ہوتے ہیں، وہ جب بھی ان کو کوئی نعمت رحمت ملتی ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی ملے، تو انہوں نے بھی کہا قال ومن ذریتی، اور میرے بچے، میری اولاد، کیا ان کو بھی دنیا کی امامت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالمین ہوں گے، ظالم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کو کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حسب نسب کی بنیاد پر کچھ نہیں دیتے۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 125 میں، وَإِذْ، اور جب جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور جب بنایا ہم نے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، جمع ہونے کی جگہ لوگوں کی اور امن کی جگہ، وامنا امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم، اور تم بناؤ مقام محمود سے، مقام ابراہیم سے مصلی، مقام ابراہیم کو کیا بنا دو، مصلی بنا دو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل کو، اور اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین، کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکم دیا کس کو، کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ گھر بناؤ۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یہ بھی آزمائش کی کہ بیٹا دیا، اور کہا اس کو بیوی کو اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ دو، مکہ جاؤ اور صحرا میں چھوڑ دو۔ تو انہوں نے وہ مکہ میں گئے اور صحرا میں چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے، جہاں نہ پانی ہو، نہ ارد گرد کچھ ہو، بالکل ایک اکیلے صحرا میں چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں۔ اور اس بیوی کا حوصلہ دیکھیں کیسے وہ رہ رہی ہیں۔ ان کو جب یہ پتہ چلا اللہ کا حکم ہے تو کہا میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں آج کی طرح کی کوئی بیوی ہوتی کہتی اچھا تو تم ذمہ داری نہیں نبھا رہے اور کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے اور کیوں ہے، اور تم کتنا فساد کرتے ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور واقعی اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ کیسے آج آپ صفا مروہ کی جو صحیح کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے نقش قدم کو کیا کر دیا، ہر مسلمان پہ وہ کر دیا کہ جو وہاں جائے ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو یہ بتایا، بہرحال اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ میرا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر آئے، اور پھر کچھ عرصہ بعد جب وہاں گئے، بچہ بھی تھوڑا بڑا تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، اور مقام ابراہیم جہاں پہ تم کھڑے ہوگے اس کو نماز کی جگہ بنانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو، کس کے لیے؟ جو اس گھر کے طواف کریں گے، جو رکوع کریں گے، اس کے اعتکاف کریں گے، اور جو سجدہ کریں گے، یعنی جو یہاں پہ عبادات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی آزمائشوں سے گزار کر پھر کیا کیا کہ ان سے اپنا گھر بنوایا۔ دیکھیں اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو ایک اور چانس دیتے ہیں، اس کو اور آگے بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ گھر بنائیں، حکم دیا کہ وہ گھر بنائیں، اور ایسا گھر بناؤ کہ اللہ نے فرمایا ایسا گھر بناؤ کہ جہاں جو امن کی جگہ ہو، سلامتی کی جگہ ہو، سکون کی جگہ ہو، اور جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں، مثابۃ للناس ہو، ہند ہو، سندھ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، تو پوری دنیا جہاں سے بھی لوگ اٹھیں اور وہاں آئیں، اور وہاں امن ہو، کوئی کسی کو جو ہے چوری چکاری نہ ہو، کوئی کسی کو قتل و غارت نہ کرے، کوئی کسی سے خوف نہ کھائے، وہاں صرف دل اللہ کی طرف لگاؤ۔ تو ایسی جگہ پہ کیا کرو، گھر بناؤ، اور وہ پھر اس گھر کا یہ کرو کہ اس کو جو ہے آگے جو لوگ طواف کریں گے اور جو سارا اعتکاف کریں گے ان کے لیے
صاफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि जो ये हम बताते हैं कि इस शहर को अमन वाला बना, तो आपने जैसे अल्लाह ने कहा कि अमन वाली जगह बनेगी, तो देखें कि कितना अमन है उस जगह पर। हाँ, कि अरबों में तो आदत थी, बदला लिया करते थे। अब अगर उनको अपने बाप का कातिल भी नज़र आ जाता था, निगाहें झुका के चले जाते थे, हरम में नहीं किसी को कत्ल करते थे। और वहाँ जाकर कोई गिरी पड़ी चीज़ भी आप नहीं उठा सकते, कोई चोरी चकारी भी नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ। और फिर घर बना, तो घर जो है देखें, खाना काबा जो हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो 10 मरतबा तामीर हुआ। मौरिख लिखते हैं कि सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया अल्लाह का घर। हाँ, फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर तामीर किया। फिर उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तूफ़ान नूह में गिर गया था, फिर शीस अलैहिस्सलाम ने किया। फिर कबीला जुरहम ने किया। फिर इसके बाद कुसै इब्ने कलाब ने किया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में से थे। फिर उसके बाद कुरैश ने, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले ने इसको बासत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले तामीर हुआ। फिर इसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भांजे थे, उन्होंने तामीर करवाया। फिर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आपको पता है, आप जब भी हज करने जाएं, आप देखें अभी तक कुछ वो एक्सपेंड हो रहा है, बन रहा होता है, नई नई चेंजेस हो रही होती हैं, तो अल्लाह के घर में स्टिल काम हो रहा है। तो ये इस तरह अल्लाह ताला का घर बनाया गया। और फिर जब अल्लाह ताला का घर बन गया तो फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि लोगों को हज के लिए दावत दो। तो उस टाइम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ कौन आएगा, ये तो सहरा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो रूहें लब्बैक कहेंगी वो आएंगी, जो इस मौका पर। और आपका काम दावत देना है, लाना किसका काम है, वो तो अल्लाह का काम है। हाँ, तो इसी तरह फिर उन्होंने खाना काबा बनाया। और दुनिया के इमाम, मुत्तखिज़ इमाम, आप पीछे आप पढ़ चुके हैं, दुनिया के इमाम ने क्या क्या कर रहे थे, जबल काबा से पत्थर तोड़ तोड़ कर ला रहे थे अपने बेटे के साथ। और फिर एक पत्थर पे खड़े होकर, जिसको आज आप मकाम महमूद कहते हैं, वहाँ पे खड़े होकर खाना काबा की दीवारें ऊंची कर रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने तामीर का काम किया, दीवारें बनाई, खाना अल्लाह का घर बनाया, और ये सब किया अपने बेटे के साथ मिलकर। तो ये अल्लाह ताला ने उनको सआदत दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो अपना घर बनवाए उनसे। ये बड़ी सआदत की बात है। फिर आयत, तो ये हमने देखा आयत नंबर 125 में, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया बेशक मैं बनाने वाला हूँ लोगों के लिए इमाम। क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा और मेरे बच्चे, मेरी औलाद। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया ये मेरा जो वादा है, यानी इमामत वाला, ये ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा। तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आजमाइश की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चंद बातों के साथ। तो वो बातें क्या थीं? असल में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत देना चाहते थे। अल्लाह ताला उनको दुनिया का पेशवा बनाना चाहते थे, इमाम बनाना चाहते थे। आप देखें, यहूद हैं, नसारा हैं, मुसलमान हैं, सबके वो पेशवा हैं, सबके इमाम हैं। ठीक है, तो अब उनको ये बनाने के लिए अल्लाह ताला उनको चंद इम्तिहानात से अल्लाह ताला ने गुजारा, बल्कि बहुत से इम्तिहानात से गुजारा। और फिर ये जो है अल्लाह ताला ने उनको ये सआदत दी। तो बताया ये जा रहा है असल में इसमें कि जो इमामत होती है, नबूवत होती है, ये किसी का कोई नस्ली हक नहीं है कि जी मैं फ़लाँ उससे हूँ तो मेरा हसब नसब है। तो नहीं, अल्लाह ताला उसके लिए देखते हैं और अपने बंदों को चुनते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहाँ बात करते हैं, उनका नाम कुरान पाक में 25 मरतबा आया है। ठीक है, और आप देखते हैं दुरूद शरीफ में भी आता है, नमाज भी हम पढ़ते हैं, उसके बगैर कंप्लीट नमाज नहीं होती। तो बहरहाल उनका जो है 25 मरतबा नाम आया है। वो इराक़ के शहर उर में पैदा हुए थे। बुत तराश और बुत फरोश जो है घराने में पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस बुत परस्ती को और बुत फरोशी की मुखालफत की, बदले में पूरे ख़ानदान की मुखालफत बर्दाश्त की, टॉर्चर बर्दाश्त किया। इवन अपने ही घर वालों ने और सारे शहर के लोगों ने उनके लिए बहुत बड़ी आग जलाई और उसमें फेंक दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। तो वो कूद गए, उन्होंने वो नहीं हिचकिचाए।
ٹھیک، اللہ نے وہاں سے بچایا. پھر یہ شام اور مختلف ملکوں سے ہوتے فلسطین آئے. راستے میں بھی بہت مشکلیں آئیں مختلف بادشاہوں کی طرف سے اور بہت پریشانیاں ہوئیں. فلسطین پہنچے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید آزمائشیں کی. اور آزمائشیں کرتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی دیکھیں گے ابھی ہم آگے. پہلے یہ دیکھتے ہیں چند آزمائشیں جو ان پر اتریں. مثلاً آگ میں ڈالا جانا، مثلاً یہ کہ وطن چھوڑنا پڑا. صرف بیوی اور بھتیجے کو ساتھ لے کر نکلے تھے. پورے خاندان کی مخالفت لینی پڑی اور گھر والوں کو چھوڑنا پڑا. اور پھر جو ہے جیسے مناسک حج جو ہے یا مختلف مناسک جو ہیں وہ ان کو سکھائے گئے. سب سے پہلے جیسے توحید قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا اور مناسک حج سیکھنے کا. پھر اس کے علاوہ جو ہے مسواک کا، کلی کا، اور جو مونچھیں ہیں وہ کم کرنے کا، مختلف جو طہارت اور جسمانی طہارت اور صفائی کا ان کو حکم دیا گیا. بڑی عمر میں ان کو جو ہے ختنوں کا جیسے حکم دیا گیا. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. تو یہ وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے. جو اللہ نے آزمائش کی، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا. کہتے ہیں آپ ابو 90 تھے جب آپ کو بیٹا ملا اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ نے کہا ذبح کر دو اللہ کی راہ میں. اللہ کا حکم ملا، ذبح کر دیا. تو جو اللہ نے کہا وہ سب کیا. آزمائشوں سے اللہ نے ان کو گزارا. تو پھر کیا کیا اللہ نے، اس کے بدلے میں دنیا کی امامت دی. تو دیکھیں دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، کسی بڑے منصب پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، بڑا امتحان دینا پڑتا ہے، بڑی ڈگری لینی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑے بڑے امتحان لیے اور بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے. تو بڑی بڑی آزمائشیں جو ہے ان سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں ویسے؟ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کھرے کھوٹے کو الگ کر کے دیکھتے ہیں، آزما کر دیکھتے ہیں. اور جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے انسان جو ہے اور مضبوط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کو مضبوط اور حوصلہ دلانے کے لیے آتی ہیں. اور جو ان سے گزر جاتا ہے پھر اس کو اعلیٰ منصب ملتا ہے، پھر اس کو بے انتہا اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. تو بات وہی ہوتی ہے کہ جب دانہ خاک میں ملتا ہے پھر اللہ اس کے لیے پہلے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، تو پہلے اپنی ہستی کو، اپنی میں کو مٹانا پڑتا ہے، مشکلوں سے